السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، خلاصۃ القرآن کی تیسری ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ رکوع برکوع بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ پارے کی شروعات میں انبیاء و رسول کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انہی میں سے حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے اور اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معجزات سے ثابت کیا۔ اب جو یہودیت اور عیسائیت کے اختلاف اور گروہ بندیاں نظر آ رہی ہیں، وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والی قوم کی ایجاد کردہ ہیں۔ رکوع نمبر 34۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اس رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ پھر ایک نہایت جامع آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کو بتاتی ہے۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ دین کی تعلیمات بالکل واضح اور روشن ہیں، اب اسے قبول کرنا یا نہ کرنا انسانوں کا کام ہے۔ اسے اختیار کرنے میں کوئی زبردستی ہرگز نہیں کی جائے گی، البتہ جو دین اختیار کرے گا آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ہوگی اور وہ کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جائے گا، جہاں اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور کارساز ہوگا۔ رکوع نمبر 35۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مشہور مناظرہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ پھر دو واقعات کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران بستی پر ہوا۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ اس مردہ اور ویران شہر کو کس طرح زندگی عطا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی۔ پھر زندہ کر کے پوچھا کہ تم کتنے عرصے اس حالت میں رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اس حالت میں 100 سال گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھو، وہ جو کا تو ہے، ذرا بھی گلا سڑا نہیں۔ اس کے مقابلے میں تمہارا گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر اس پر گوشت چڑھایا اور اسے زندہ کر دیا۔ انہوں نے یہ سب ہوتا دیکھا تو کہا کہ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو آواز دی اور اللہ نے تمام ٹکڑے آپس میں ملا دیے اور سب زندہ ہو گئے۔ ان واقعات کا مقصد امت کو یہ بتانا ہے کہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات محض قیاس اور گمان نہیں ہوتی، بلکہ وہ حقیقی اور سچی ہوتی ہیں۔ ان باتوں پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 36۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
اس رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، جس کا اجر 700 گنا تک ہے۔ نیز صدقہ وغیرہ کے ذریعے کسی کی مدد کر کے اس پر احسان جتلانے کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس طرح احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم یا زیادہ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ رکوع نمبر 37۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اس رکوع میں بھی صدقات و خیرات کا بیان ہے۔ خراب اور گھٹیا چیزوں کو صدقہ و خیرات میں دینے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے دولت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ صدقات و خیرات سے کبھی افلاس نہیں آتا، جیسا کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات کا اہتمام چھپ کر اور پوشیدہ طور پر کیا جائے، البتہ اعلانیہ طور پر بھی دینا جائز ہے۔ اخیر رکوع میں صدقات کے مستحقین کا تذکرہ ہے کہ ضرورت مند اور فقراء جو لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان پر یہ رقم خرچ کرنی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جو غیرت و خودداری کی بنا پر اپنے فاقوں اور معاشی پریشانیوں کو ظاہر نہیں کرتے، انہیں دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ رکوع نمبر 38۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدقات و خیرات کی ترغیب کے بعد اس رکوع میں سود کی شدید مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ معاشرتی تباہی کا سبب بنتا ہے، غریبوں کی حق تلفی کرتا ہے، باہمی محبت کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کو اللہ اور رسول سے جنگ کے مرادف قرار دیا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہلاکت و بربادی کا ہونا ظاہر ہے، خواہ وہ ذہنی سکون کا فقدان ہو یا معاشی بحران۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ کوشش اور محنت کے باوجود وقت پر اس کی ادائیگی نہ کر سکیں، مالی تنگی اور پریشانیاں ان کی زندگی کا حصہ ہیں، تو ان کے حالات درست ہونے تک مہلت دے دو۔ ممکن ہو تو قرض معاف کر کے اسے صدقے میں تبدیل کر دو، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ رکوع نمبر 39۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو لین دین اور معاملات کے چند قوانین بتائے گئے ہیں۔ مثلا اگر کسی سے لین دین کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تو اس کو لکھ لینا بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نقد میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، البتہ اگر حالت سفر وغیرہ میں ہو جہاں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے تو بغیر لکھے بھی معاملہ کرنا جائز ہے۔ نیز اگر کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو مطالبے کے وقت اسے واپس کر دیا جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ ایک حکم اس رکوع میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی شہادت اور گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ رکوع نمبر 40۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اس رکوع میں اولاً تو یہ بتایا گیا ہے
کہ آسمان و زمین سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی گرفت نہ پہنچ سکے، لہذا ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اپنے دل میں کوئی ارادہ اور بری نیت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کے بعد مومنین کی بنیادی ایمانی صفات کا ذکر ہے، خاص طور پر یہ کہ مومنین اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، یعنی سب کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، جیسی تفریق اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ مسلمان اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اخیر آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت و برداشت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ مومنین کی خاص صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل یہ ایک مدنی سورت ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے، پھر توریت و انجیل کا ذکر ہے کہ اہل کتاب ان کے انکار کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے، پھر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات۔ آسان انداز میں یہ سمجھیں کہ محکمات وہ آیات ہیں جن کے احکامات بالکل صاف اور واضح ہیں اور ان پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ متشابہات کے معنی میں غور و فکر کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اخیر رکوع میں علماء کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر بلا چوں چرا ایمان رکھتے ہیں، بارگاہ الہی میں ثابت قدمی، رحمت خداوندی اور درست عقیدے کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ رکوع نمبر 2۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ اس رکوع میں مشہور اسلامی جنگ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور کفار کو کہا گیا ہے کہ ان کے مال و اولاد ان کے کام نہ آئیں گے اور انجام کار وہ فرعون اور دیگر کفار کی طرح جہنم کا ایندھن ہی بنیں گے۔ پھر غزوہ بدر میں اللہ کی نصرت کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی نظر میں ان کے ازواج، اولاد اور مال و دولت، سامان عیش و عشرت وغیرہ کو نہایت پرکشش اور جاذب نظر بنا دیا ہے، لیکن یہ سب محض دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ حقیقی دائمی ٹھکانہ جنت کی شکل میں اللہ ہی کے پاس ہے، جس میں مومن ہمیشہ رہیں گے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت رضا خداوندی سے سرفراز ہوں گے۔ مومنین کی اہم صفات صبر، صداقت، اطاعت، انفاق فی سبیل اللہ اور توبہ و استغفار کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب فقط دین اسلام ہے اور یہی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اس رکوع میں اولاً یہودیوں کی چند نافرمانیوں کا تذکرہ ہے، مثلاً ان کے سامنے دین حق پیش کرنے والے انبیاء کرام اور علماء اعظام کو قتل کرانا، اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ اگر ہمیں جہنم میں جانا ہوا تو محض چند دنوں کے لیے جانا ہوگا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ ان کے اعمال دین و دنیا میں ضائع ہو جائیں گے اور ان کا یہ خیال کہ جہنم میں چند دنوں کے لیے ہی جانا ہوگا محض نفس کا دھوکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ جس سے چاہتا ہے حکومت اور عزت ادا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام اختیارات ہیں۔ اخیر رکوع میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے قلبی تعلق کو بھی منع کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس رکوع میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی فقط اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت میں ہے۔ پھر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کا ذکر ہے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں دے دیں گی، چنانچہ حضرت مریم کی ولادت کے بعد ان کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ حضرت مریم کی کرامات کا ذکر بھی اس کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ رکوع نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس رکوع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اولاً تو ان کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم کی فضیلت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، نبوت، کتاب اور معجزات کا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں کی بد اعتقادی اور کجروی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ جاری ہے۔ اسی رکوع میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ آپ کے دشمنوں کو عذاب کی وعید ہے۔ حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اب بھی اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بدعقیدگی کا اظہار کرے تو آپ اس سے مباہلہ کریں۔ اخیر میں ایسے لوگوں کو سرکش اور فساد مچانے والا قرار دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 7۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اس رکوع میں یہودیوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لہذا جب یہودی خود کو حضرت ابراہیم کا پیروکار بتاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دین ابراہیمی یعنی دین اسلام پر آ جائیں۔ رکوع نمبر 8۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اس رکوع میں اہل کتاب کی دو جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، یہودیوں کی ایک جماعت نے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانے کے لیے ایک خفیہ گروہ تیار کیا تاکہ وہ پہلے سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں اور پھر مرتد ہو جائیں۔ یہ پروپیگنڈا انہوں نے دین کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ سیدھے سادے لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی دین میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اسی لیے لوگ ایمان لا کر پھر گئے۔ نمبر 2، یہودیوں کی دوسری جماعت بددیانت تھی، چنانچہ اگر کوئی ان کے پاس اعتماد کر کے بھروسہ کر کے اپنا سامان بطور امانت رکھ دیتا تو اس پر قبضے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ ہمارے لیے غیر یہودیوں کا مال حلال ہے، قیامت میں اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید کی
اور قیامت کے انصاف کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے توریت میں جو تحریفات کی تھی اس کا بھی تذکرہ اس رکوع میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 9۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ وہ توریت میں تحریف کر کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ نبی یا فرشتے کی حیثیت معبود جیسی ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں اصول بتایا گیا کہ ایسی کوئی بھی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو وہ ہرگز کسی رسول کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات نظر آئے تو وہ گمراہ لوگوں کی تحریف ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کا مختصر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین، مذہب یا دھرم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان ادیان کے ماننے والے لوگ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔